یہ لمحے عشق و مستی کے سدا پابند نہیں رہتے، یہ لمحے عشق و مستی کے سدا پابند نہیں رہتے، سدا خوشیاں نہیں رہتی ہمیشہ غم نہیں رہتے، اور ذرا دیکھو کہ دروازے پہ دستک کون دیتا ہے، ذرا دیکھو کہ دروازے پہ دستک کون دیتا ہے، محبت ہو تو کہہ دینا یہاں اب ہم نہیں رہتے۔ اداور صاحب دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ یہ جی ایس سیکنڈ کا سلیبس ہے جس کو کہ میں نے اردو میں کیا ہے اور ایک ایک پوائنٹ کو لکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان سارے پوائنٹس پر کوئی اسٹوڈنٹ اچھے سے تیار ہو جائے تو ان کا جی ایس سیکنڈ کا بہت اچھے سے تیاری ہو جائے گی۔ اور اس سے پہلے میں نے جی ایس فرسٹ کا بھی کیا ہے، اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو دیکھ لیجیے گا، لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، اور جو ہے آپ فون کر کے بھی وہ ویڈیو منگوا سکتے ہیں، چینل پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے اب شروع کرتے ہیں۔ جنرل اسٹڈیز کے دوسرے پرچے کا نصاب، اس کو میں نے 3 حصے میں ڈیوائڈ کیا ہے اور ایک ایک پوائنٹ کو یہاں لکھا ہے۔ دیکھیے پہلا حصہ ہے سیاست، جس کو پولیٹی بولتے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے کہ یہ ہے ہندوستانی آئین۔ تو ہندوستانی آئین میں ہمیں کیا کیا پڑھنا ہے اس کو بھی میں نے لکھا ہے۔ کیا تاریخی بنیادیں پڑھنی ہے، ارتقا کیسے ہوا آئین کا وہ پڑھنا ہے، آئین کی خصوصیات کیا ہے یہ جاننا ہے، ترامیم کتنے ہوئے ہیں، کیا طریقہ ہے ترامیم کا، ٹھیک ہے، امینڈمنٹس، اور اہم دفعات کیا کیا ہیں وہ جاننا ہے، اور بنیادی ڈھانچہ کیا ہے کانسٹیٹیوشن کا، ٹھیک ہے۔ اتنی ساری باتیں انڈین کانسٹیٹیوشن سے ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، جو کہ ہمارے سلیبس کا پارٹ ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھیے، یونین اور ریاستوں کے کام اور ذمہ داریاں، ٹھیک ہے، اور کیا وفاقی ڈھانچے سے متعلق مسائل اور چیلنجز، مقامی سطحوں تک اختیارات اور مالیات کی منتقلی، تنازعات اور اس کے ازالے کا طریقہ کار اور ادارے، ٹھیک ہے۔ میں سمجھتا ہوں اردو کے جتنے بھی الفاظ آئے ہوئے ہیں تو ان الفاظ کا میننگ آپ کو پتہ ہی ہوگا، اس لیے میں نہیں بول رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اردو میڈیم وہی رکھ سکتا ہے کہ جن کی اردو بہت اچھی ہو۔ دیکھیے نیکسٹ دیکھیے کہ ہندوستانی آئینی اسکیم کے دوسرے ممالک کے ساتھ موازنہ، ٹھیک ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ اس میں انٹرنیشنل ریلیشن بھی ہے، تو اس حساب سے اس کا نصاب ڈیزائن کیا گیا ہے۔ نیکسٹ دیکھیے، پارلیمنٹ اور سیاسی مقننہ، ٹھیک ہے، مقننہ، تو مقننہ کہتے ہیں لیجسلیچر کو، قانون ساز اسمبلی کو مقننہ کہتے ہیں۔ تو پارلیمنٹ ایک ہوا اور ایک ریاست میں لیجسلیچر ہوتا ہے، تو اب اس کا ڈھانچہ کیا ہے، اس کے کام کاج کرنے کا کیا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، کاروبار کا طرز عمل کیا ہے، اختیارات کیا کیا ہے، اور مراعات کیا ہے، پریویلیج مراعات رعایت لفظ سے بنا ہے۔ نیکسٹ آگے دیکھیے، ایگزیکیوٹیو اور عدلیہ۔ ایگزیکیوٹیو کیا، اس کا ڈھانچہ ہمیں جاننا ہے پہلے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تنظیم اور کام کاج، ٹھیک ہے۔ تو ڈیٹیل میں پڑھنا ہے، یا میں نے جسٹ پوائنٹ لکھا ہے، یہ سارے پوائنٹس کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے اچھے سے، تبھی آپ کا سیکنڈ پیپر تیار ہوگا۔ دیکھیے نیکسٹ پوائنٹ، حکومت کی وزارتیں اور محکمے، ٹھیک ہے۔ پریشر گروپس پڑھے ہوں گے، بی پی ایس سی میں کویشچن پوچھا ہے پریشر گروپس سے، ٹھیک ہے۔ تو پریشر گروپ رسمی اور غیر رسمی انجمنوں کا سیاست میں کردار، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی جاننے ہیں، انگلش نہیں بول رہا ہوں، اور آپ کہیں گے تو انگلش بھی بول دیں گے، ویسے میں سمجھتا ہوں سب سمجھ ہی رہے ہیں آپ۔ عوامی نمائندگی ایکٹ کی نمایاں خصوصیات، مختلف آئینی عہدے، اختیارات، افعال، اور کیا کہ مختلف آئینی اداروں کی ذمہ داریوں پر تقرری، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں پڑھنا ہے، وہ بھی ڈیٹیل میں، کیا طریقہ کار ہے، جیسے کوئی تقرری ہے، ٹھیک ہے، تو کیا طریقہ کار ہے تقرری کا، وہ ساری ڈیٹیل، اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، مطلب پورا ڈیٹیل میں پڑھنا ہے، یہاں جسٹ میں نے پوائنٹ لکھا ہے۔ دیکھیے نیکسٹ اس کو، قانونی، ریگولیٹری اور مختلف نیم عدالتی ادارے کے اختیارات۔ اب نیم عدالتی یہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، قانونی، ریگولیٹری اور مختلف نیم عدالتی ادارے، تو بہت ساری چیزیں ہیں، صرف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ہی نہیں ہے، نیشنل گرین ٹریبونل ہے، اس کے علاوہ بہت سارے ٹریبونلس ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، تو آپ کو ساری ڈیٹیل پڑھنی ہے۔ دیکھیے کام کاج اور مراعات، یا پھر مراعات ایسے کام کاج اور کیا پریولیجز ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھیے، یہ بی نمبر ہے، یعنی اسی جی ایس سیکنڈ کا پارٹ بی ہے، 3 حصے میں ڈیوائڈ کیا ہے، تو یہ پارٹ بی ہے، یا کہ بے نمبر آپ کہیں، گورننس اور سماجی انصاف، سوشل جسٹس، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے کہ اس میں کیا کیا پوائنٹس ہیں، مختلف شعبوں میں ترقی کے لیے حکومتی پالیسیاں، ٹھیک ہے، مداخلتیں اور ان کے ڈیزائن اور نفاذ سے پیدا ہونے والے مسائل، ٹھیک ہے۔ اس کو کئی بار پالیسی بنائی جاتی ہے، جب اس کو نافذ کیا جاتا ہے تو ہنگامہ ہو جاتا ہے، جیسے اگنی ویر جیسے کسانوں کا ہے، تو وہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں جاننے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، کہ کیا کیا پالیسیز بنتی ہے اور کیا اس کا ڈیزائن ہوتا ہے، اور اس کو نافذ کرنے سے کیا کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے پوائنٹ، ترقیاتی عمل اور ترقی کی صنعت۔ کیا کیا ترقیاتی عمل، ترقی کی صنعت کیا کیا ہے؟ ایک تو ایس ایچ جی ہے، یعنی کہ سیلف ہیلپ گروپ اور این جی او جانتی ہیں، اور دیگر گروپس اور انجمنیں، عطیہ دہندگان، ٹھیک ہے، جو لوگ عطیہ دیتے ہیں، ڈونیٹ کرتے ہیں، اور خیراتی ادارے اور ادارہ ذاتی اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے کردار، یہ سارا اس میں پڑھنا ہے۔
देखिए इसको, इस पॉइंट को, मरकज और रियासतों की तरफ से आबादी के कमजोर तबकात के लिए फलाही स्कीमें और कारकर्दगी, ठीक है। और क्या नेक्स्ट, मैं यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन पेपर नहीं है, ये जस्ट जान ही रहे हैं कि सिलेबस का अहम पॉइंट है, इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कमज़ोर तबकात के तहफ़्फ़ुज़ और बेहतरी के लिए तश्कील करदा तराकीब, क़वानीन और इदारे, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, इसमें सेहत है, तालीम है, इंसानी वसाइल से मुतल्लिक समाजी शोबे या खिदमात की तरक्की और इंतज़ाम में दरपेश मसाइल और उनका हल, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि फर्स्ट पेपर से आसान सेकंड पेपर है, क्योंकि इसमें क्वालिटी है और वो सारी चीज़ें हैं, तो ये आसान लगता है बच्चों को, और लगना भी चाहिए, है भी आसान। सबसे ज़रा मुश्किल वैसा है कि थर्ड पेपर का आप कह लें, डाइवर्सिटीज़ बहुत है थर्ड पेपर में, और उसके बाद फर्स्ट पेपर है, और सबसे आसान यही सेकंड पेपर है। और फोर्थ का तो आप जानती हैं अखलाकियात है, तो वो भी आसानी होता है, कोई मुश्किल नहीं है वो। नेक्स्ट देखिए कि हुक्मरानी के अहम पहलू, ठीक है, शफ़ाफ़ियत और एहतसाब। शफ़ाफ़ियत ये सब जानते होंगे, ट्रांसपेरेंसी, और एहतसाब, हिसाब लगाना, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। ये सब आप इंग्लिश में भी पढ़ने हैं आपको, ठीक है। आप ये मत समझिएगा कि उर्दू मिल रहा है तो हम उर्दू ही जाने, इंग्लिश में नहीं जानेंगे, इंग्लिश में भी जानना है। कोई भी वैसा स्टूडेंट हो जिनको इंग्लिश ठीक से नहीं आती है, मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो कभी भी इम्तहान पास नहीं कर सकता है। ये आप लिख लीजिए डायरी में, याद रखिएगा। ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस में क्या क्या पढ़ना है देखिए, एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, मॉडल्स क्या है वो पढ़ना है, कामयाबियाँ कितनी मिली हैं वो है, हुदूद इनका लिमिटेशंस क्या है, दरपेश मसाइल उनका हल, ठीक है। ई गवर्नेंस में तो सारी चीज़ें पढ़नी। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इसका, बी नंबर का, देखिए कि जमहूरियत में सिविल सर्विसेज के किरदार क्या है, ये आपको जानना है। अब आखिर देखिए जी नंबर, ठीक है, इसको आप सी भी कर सकते हैं, सी पॉइंट, ये आखिरी पॉइंट है, ठीक है। देखिए क्या क्या है इसमें, भारत का पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात। अब ताल्लुकात में क्या क्या हमें फोकस करना है, देखिए, इलाकाई और आलमी ग्रुप बंदी, ठीक है, मुआहिदे, क्या क्या मुआहिदे होते हैं जिनमें हिंदुस्तान शामिल हो या हिंदुस्तान के मफाद को मुतासिर करते हो, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हिंदुस्तान नहीं भी है शामिल, लेकिन उनका कोई ऐसा मुआहिदा हो जो कि हिंदुस्तान के मफाद को मुतासिर करता हो, तो हमें उसको पढ़ना है। इस नंबर को देखिए, इस पॉइंट को, कि तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक की पॉलिसियाँ और सियासत का हिंदुस्तान के मफाद पर असरात, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, ख़त्म हो गया, कि मुख्तलिफ शोबे से मुतल्लिक बैन अक़वामी इदारे, एजेंसियाँ और फोरम्स, ठीक है, और हिंदुस्तान की सकाफती सिफारतकारी, ठीक है ना, कल्चरल डिप्लोमेसी, ये ख़त्म हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है आप इसको ध्यान में रखिएगा और पढ़ना शुरू कर दें, जितने भी पॉइंट्स, एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नए वीडियो में आप दोस्तों से, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और आखिर में कहना चाहूँगा कि जो कोई आपके दोस्त या अहबाब हैं, अगर वो उर्दू मीडियम से पढ़ रहा है, उर्दू अच्छी है, तो इस वीडियो को आप उन तक पहुँचा दें, ये आपका बड़ा ही एहसान होगा मेरे ऊपर। चलिए फिर ठीक है, नए वीडियो में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।